بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کوریج ود عارف۔ ناظرین، کل سے پرسوں سے بلکہ پاکستانیوں کے سر شرم سے جھک گئے ایک غلیظ گھٹیا شخص کی وجہ سے، ایک بے غیرت رضا ڈار کی وجہ سے پوری قوم کا سر شرم سے جھک گیا۔ اندازہ کریں کہ اس کی ایک گھٹیا حرکت نے پاکستان نے جو قربانیاں دی، پاکستان کا جو بہترین امیج بنایا، ہمارے آرمی چیف نے پاکستان کا جو ایک ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے جو پاکستان کا نام جو ہے وہ عالمی سطح پہ اجاگر کیا، جو پوری عالمی میڈیا میں پاکستان ہو رہا ہے۔ ہمارے فیلڈ مارشل آرمی چیف نے جو جتنی محنت کی ہے پاکستان کے امیج کو بہتر بنانے کے لیے، اس سے گھٹیا شخص کی وجہ سے وہ امیج خراب ہو گیا۔ اب عالمی میڈیا پہ آپ جا کر دیکھیں تو یہی جو ہے وہ رداست چل رہی ہے کہ نائب وزیر اعظم کے نواسے نے جو ہے وہ دو خواتین کے ساتھ جس طرح درندگی کی، تو پاکستانیوں کا کیا فائدہ ہوا کہ اتنی پیٹرول میں لیویز بھر رہا ہے، اتنی جو ہے وہ پاکستانی قوم قربانیاں دے رہی ہے تاکہ یار پاکستان کی ساکھ تھوڑی بنی رہے۔ تو کیا فائدہ ایسی ساکھ کا جب یہ جو خاندان جو مسلط ہوا پڑا ہے ان بچوں کی وجہ۔ اور میں مزے کی بات سنیں، میں بتاتا ہوں کہ صحافیوں جو 2-3 صحافی ہیں وہ انہیں معصوم قرار دے رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی بات کرتا ہوں، لیکن کہانی پتہ کیا ہے؟ ان لوگوں کو ڈر نہیں آیا، یہ لوگ ڈرے تک نہیں۔ سن بھی رہے ہیں کہ CCD جو ہے وہ بندے مار رہی ہے، لیکن انہیں یہ پتہ تھا، انہیں یہ احساس تھا کہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ CCD بنانے والے ہم لوگ، تو ہمیں کوئی کسی کی ضرورت نہیں۔ اور جس طرح ان کو پروٹوکول سے لایا گیا، جس طرح عدالت میں لے کر آئے، وہ تو جج کو سلام ہے جنہوں نے کہا کہ بھائی ماسک اتارو تاکہ دیکھیں آپ ہی ہیں نا، ورنہ تو یہ ماسک بھی نہیں اتار رہے تھے۔ ماسک سے آئے، پروٹوکول سے پولیس انہیں لے کے آ رہی ہے، اور VIP گاڑیوں میں پروٹوکول سے لے کے آ رہی ہے۔ کیا عام آدمیوں کے ساتھ یہی رویہ رکھا جاتا ہے؟ عام پاکستانی جب اس کے اوپر الزام لگ جائے ٹھوک دیتے ہیں، بعد میں چاہے وہ بے گناہی ثابت کیوں نہ ہو، انصاف موقع پہ دے دیا جاتا ہے CCD کا۔ تو کچھ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ CCD جی آئی ہے تو پاکستان میں جرم ختم ہو گیا، یہ جرم کرنے والے پتہ کون ہیں؟ یہی پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسحاق ڈار کی فیملی، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی گاؤں دیہات سے یا ان پڑھ جاہل نہیں ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، شعور رکھتے ہیں، بزنس مین ہیں، اور ان کے آپ کام چیک کریں۔ اور جو ان بے گناہ ان بیچاریوں نے، ان خواتین جو باہر ملک سے آئی ہوئی تھیں پاکستان میں، انہوں نے جو کہانی سنائی ہے نا، وہ سن کے ہر ذی شعور، ہر وہ شخص جس کے دل میں تھوڑا بہت بھی انسانیت ہے، وہ ان کی روح کانپ جائے۔ جس طرح ان لوگوں نے ان کے ساتھ غلاظت کی ہے، جس طرح ان کے ساتھ ظلم کیا ان پانچوں نے مل کے، ان کے بوس سمیت، ان رضا ڈار نے، اور ان کے جو پانچوں بوس ہیں، بوس سمیت پانچوں لوگوں نے، اندازہ کریں آپ۔ ان لوگوں کو تو بیچ چوراہے میں لٹکا دینا چاہیے، ان کو عبرت بنانا چاہیے۔ کیوں عام پاکستانیوں کو آپ ماورا عدالت میں کھڑکا دیتے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ انہیں کوئی نہیں چھڑانے آتا؟ کیا ان کو جو ہے وہ کوئی نہیں بچانے آتا؟ ان کے ساتھ ماورا عدالت کوئی کھیل نہیں ہوتا، صرف یہ ماورا عدالت پاکستانیوں کو رکھا ہوا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہی ماورا عدالت آپ نے گیم کرنی۔ کیوں؟ یہ طاقتور ہے اس لیے۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے، میں تو فیصل کامران صاحب جو DIG ہیں ان کی بڑی عزت کرتا تھا۔ انہوں نے 2 ایسے حال ہی میں واقعات ہوئے ہیں ان کی نگرانی میں جو یقین کریں اب میرے دل سے ان کی عزت جو تھی وہ اتر گئی ہے۔ ایک تو ثانیہ بھاٹی گیٹ میں جب نیک نیتی والی کہانی انہوں نے کر ڈالی، چلو وہ انجانے میں ہو گئی، تو یہ کون سی نیک نیتی کی آپ نے؟ یہ آپ کی پولیس نے کون سی نیک نیتی کی؟ آپ کو اتنی جلد بازی تھی کہ SHO کو گھسا دیا جج کے گھر میں کہ جاؤ اٹھا کے لے کے، اور رات کو 12 بجے 164 کا بیان جو ہے وہ قلم بند کروانے، یہ کون سی؟ اور وہاں جو ہے وہ رضا ڈار کو جو ہے وہ اونلی لکھ کے آپ بے گناہ ثابت کر رہے ہیں، یہ کون سی نیک نیتی ہے؟ یہ جتنے بھی صحافی ہیں، جتنے بھی یہ لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں جو اس خاندان کی حمایت کر رہے ہیں، جو رضا ڈار کو معصوم قرار دے رہے ہیں۔ اب حسن ایوب کو میں سن رہا تھا، حسن ایوب کہتے ہیں کہ جی وہ تو خود مغوی تھا، وہ تو خود اغوا ہوا تھا، وہ تو خود معصوم ہے۔ وہ نجم ولی، اس کو تو PTV پہ بیٹھ کے وہ جو پاکستانیوں کی توہین کرتا ہے، PTV پہ بیٹھ کے لاکھوں کی تنخواہ لے کر صرف شریف خاندان کی چاکری کر رہا ہے۔ میں کوئی یہاں شریف خاندان کو بھی بلیم نہیں کر رہا ہوں، اس ایک انسیڈنٹ نے پورے پاکستان کا سر شرم سے جھکایا ہے۔ مجھے غصہ ہے اس کے اوپر۔ یار جو بھی شخص ہے نا، جن کے گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، وہ یہ درد سمجھ سکتے ہیں، نہیں سمجھ سکتے تو یہ جو رضا ڈار خاندان اور یہ جو جس طرح کے صحافی جو آپ ان کو معصوم قرار دے رہے ہیں، بے گناہ قرار دے رہے ہیں، اس طرح کے صحافی جو ہیں وہ پیسے کے پجاری ہیں جی، پیسے ہی سب کچھ ہے ان لوگوں کے لیے۔
پیسے کے عوض یہ کچھ بھی بول سکتے ہیں، ان کو ٹینشن نہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے گھر میں بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، کل کو ان کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہو سکتے ہیں۔ احساس ہی نہیں ہے، انسانیت ہی نہیں ہے لوگوں میں۔ پیسہ ہے، وہ حسن ایوب تو ویسے ان کا ایک بھائی تو پی ایم ایل این کے ایم پی ہے یا ایم این اے، غالباً مجھے معلوم نہیں، وہ تو ان کے سیاسی ورکر ہے، وہ سمجھ لیں آپ، وہ کون سا صحافت کر رہا ہے۔ تو افسوس ہے مجھے، میں اپنے فیلڈ مارشل سے یہاں پر ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، آرمی چیف سے ہاتھ جوڑ کے، کہ یار جو آپ نے سر اپنے امیج بنایا، پاکستان کا نام روشن کیا دنیا میں، ہم آپ کی تعریف کر رہے ہیں، پاکستانی قوم آپ کی تعریف کر رہی ہے، پوری دنیا آپ کو سہرا رہی ہے۔ ان غلاظت بھرے لوگوں نے جو ہے وہ سارا کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا ہے، انہیں چھوڑنا مت، انہیں بھی عبرت بنائیں، انہیں بھی جو ہے نا وہ چوک میں لٹکائیں۔ اس خاندان کی وجہ سے پاکستان کی حرمت پامال نہیں ہونی چاہیے۔ ان کو جو ہے وہ اب یہ کل کو یہ بچے جو ہیں یہ ہمارے اوپر مسلط ہوں گے، ہمارے اوپر حکمرانی کریں گے، کیا ہی مت جائے گا پاکستان کا؟ کیا لوگ پاکستان، کیسے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں لے کر آئیں گے سرمایہ، جب ایسے لوگ پاکستان کے اوپر مسلط ہوں گے؟ تو آرمی چیف صاحب، میرے مہذب، میرے بہترین، میری جان، میرا ادارہ، میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو کم از کم یہ حق نہیں دینا چاہیے کہ یہ ہمارے ملک کا امیج خراب کریں۔ انہیں تو چونک میں لٹکائیں نا، انہوں نے اپنے خاندان کا نہیں بلکہ پاکستان کا امیج خراب کیا، پاکستان کی بدنامی کا سبب بنے لوگ، تو انہیں کسی صورت بھی معافی نہیں دینی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔